अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसका इंतज़ार भी कर रहे थे पीटीआई के चाहने वाले कि इमरान खान की हवाले से जो उनकी जेल में तस्वीरें हैं कि वो रहते कैसे हैं, उनके पास क्या क्या सहूलियात हैं और क्या नहीं, वो तस्वीरें आज हुकूमत ने ऑफिशियली रिलीज़ की हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इससे ये भी इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या इमरान खान ने जो दावा किया था कि वो कैद तन्हाई में रह रहे हैं ये भी सच है या नहीं। और आज नैब तरमीम केस में इमरान खान और जजेस के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फात साहब, सबसे पहले देखते हैं कि आज नैब तरमीम केस में इमरान खान ने जो कहा है वो कितना मानी खेज है। बिल्कुल, और आज क्योंकि बिल्कुल खबर है बतूल, अभी हमने और वो तमाम जो तस्वीरें जिनका आपने जिक्र किया था इमरान खान साहब के जो जेल से आई उनके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करनी है और देखना है कि मामला जो है वो कहाँ तक उस पर तनकीद जायज़ है, कहाँ तक वो जो बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, वो कहाँ तक ठीक है। इसमें बड़ी सुबह से बहस हो रही है तो हम भी उस बहस में अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो इस वक्त ताज़ा तरीन फ्रेश ऑफ द प्रेस जिसे कहते हैं खबर है वो ये कि जो नैब तरमीम का जो केस था वो उस पर फैसला महफूज हुआ। और आज जो बड़ी चीज़ बतूल, जिस तरह कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की है, बातचीत की है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है जज साहिबान से। तो पहले तो हम चाहेंगे कि ज़रा जो है वो जैसी हमें वहाँ से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे ज़रा बिल्कुल अप टू डेट आंखों देखा हाल लेंगे कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की इस अपीयरेंस के बाद जो है वो मामलात अब किधर जा रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज के दिन जिस तरीके से आज अभी हम बात कर रहे थे, हमारी दूसरी स्टोरी भी इमरान खान साहब के जो जेल की तस्वीर की है, तो लगता है कि आज खान साहब डोमिनेट कर रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस को। बिल्कुल, तो इसमें बतूल इसमें आज इस तरह बात कर रहे थे कि आज लगता है यूँ है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके गिर्द आज का न्यूज़ साइकिल घूम रहा है, चाहे वो अदालत में हो, चाहे वो उनकी तस्वीर के हवाले से हो। और ये बिल्कुल अब वाज़ेह होता जा रहा है कि जहाँ पे हमारी अब एक जो सियासत जारी है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये नया मोड़ मैं कहूँगा या डेवलपमेंट कह लें कि जो तस्वीर सामने आई हैं उसी दिन जिस दिन इमरान खान साहब खुद जो है वो मंजर आम पर आए। और मजे की बात बतूल ये भी है कि अभी अदालत में भी इमरान खान साहब ने जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है ये खुद कहा जज साहिबान को कि जी अगर आप समझते हैं कि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जेल में फैसिलिटीज़ हैं तो आप जाके इंस्पेक्ट करा लें। तो उस पर जज साहिब ने जो है वो कहा है कि बिल्कुल वैसा करवाएंगे। और वहाँ पे भी खान साहब से रहा नहीं गया बतूल, उन्होंने कहा कि जी आप ये भी आके चेक कर लें कि मुझे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो बाय द वे इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो है वो तस्वीर भी नजर आ रही है। तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं आप देख लें कि नवाज शरीफ को कैसे दी गई थी। तो एक जज साहब ने कहा तो नवाज शरीफ साहब तो जेल में नहीं है तो क्या इसके लिए उन्हें भी जेल भेजना पड़ेगा। तो थोड़े लाइट हार्टेड मोमेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पे जो है आज हमें देखने को नजर आए। तो अब इमरान वसीम जैसे हमें ज्वाइन करेंगे, इमरान वसीम इनफैक्ट हमारे साथ हैं, फात साहब उनसे बात करते हैं इमरान वसीम से कहाँ गया। जी इमरान, ये बताइएगा कि आज आपने क्या देखा, ये तीसरी समाअत थी जो कि जी बिल्कुल, सबसे अहम हिस्सा तो अदालती कार्रवाई का यही था जब बारी आई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की और वो बोलना शुरू हुए तो सब जो कमरा अदालत में बैठे हुए लोग थे वो ये सुन रहे थे कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं और बानी पीटीआई उसका क्या जवाब दे रहे हैं। यानी कभी वो देखते थे उस वीडियो स्क्रीन की तरफ जहां पर वीडियो लिंक पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जजेस के सवालों का जवाब दे रहे थे, अपने दलाइल दे रहे थे। कभी कमरा अदालत में बैठे वकला सहाफ़ी जजेस की तरफ देख रहे थे कि जब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब जजेस बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे तो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की अदालती कार्रवाई पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चलती हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा का ये बॉडी लैंग्वेज कैसी थी इमरान, अभी आपने जिक्र किया बॉडी लैंग्वेज का कि जजेस की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी वो देख रहे थे और इमरान खान साहब की, तो वो कैसी थी बॉडी लैंग्वेज। यही तो फासब असल बात है। खान साहब जो मैं बात करने जा रहा था वो सेटिस्फाइड गए हैं, बड़े खिलखिला के उनकी वापसी हुई है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ, फैसला महफूज हुआ। यानी कि उनको शिकवा नहीं था कि मेरी बात नहीं सुनी गई, बल्कि अदालती कार्रवाई इख्तिताम पर जो आपने बॉडी लैंग्वेज वाली बात की है तो काजी फाइसा साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा
کہ تھینک یو مسٹر خان، آپ کی طرف سے جو انپٹ دی گئی وہ بڑی ویلیویبل تھی، جس میں عمران خان صاحب نے خود بھی تھینک یو کہا، چیف جسٹس کے تھینک یو کہنے پہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کو بات کرنے کا جو ہے موقع دیا گیا۔ بلکہ جہاں تک سہولیات کی بات ہے تو سہولیات کا بھی ذکر ہوا۔ عمران خان صاحب جب بات کر رہے تھے کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ سہولیات ہیں وہ سہولیات ہیں، تو آپ میری سہولیات چیک کروا لیں۔ بلکہ بانی پی ٹی آئی کا تو بڑا منفرد مطالبہ تھا کہ میری سہولیات بھی چیک کرائیں کہ جیل میں مجھے کتنی سہولیات میسر ہیں، اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے ان کو کتنی سہولیات میسر تھیں۔ تو اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے عمران خان صاحب کو جواب دیا لائٹر نوٹ پہ کہ جناب مسٹر خان، آپ کی سہولیات تو ہم چیک کروا سکتے ہیں، آپ تو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، آپ تو قید میں ہیں، لیکن جو نواز شریف کا آپ نے نام لیا وہ تو جیل میں نہیں ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے پہ نواز شریف کو دوبارہ جیل میں بھجوایا جائے، ان کو کتنی سہولیات ملتی ہیں وہ چیک کروانے کے لیے؟ تو مندوخیل صاحب کا جب لائٹر نوٹ پہ یہ ریمارک سامنے آیا تو عمران خان صاحب بھی اس پہ کھلکھلا دیے، یعنی اچھے خاصے وہ مسکراتے ہوئے، ان کے چہروں پہ جو ہے وہ ہنسی نظر آئی کہ اس ریمارکس کو، مندوخیل صاحب کی اس آبزرویشن کو عمران خان صاحب جو ہے محظوظ ہوئے ہیں۔ باقی جو ایک خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں آئیں گے تو وہ اپنے کیس سے ہٹ کے یہ بتائیں، اور ایک دیگر چیز یہ بھی کیسز پہ بتائیں بات کہ کریں گے۔ جب وہ بات ہوئی کہ جی جج صاحب نے جب کہا کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ آپ کریں، آپ دوسری جماعتوں سے کیوں نہیں بات کرتے، آپ پہل کریں، تو جب یہ ڈائیلاگ کی بات ہوئی جو میں خیال ہے شاید چیف جسٹس صاحب نے کہی، تو اس پہ عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا ڈائیلاگ کے حوالے سے؟ یعنی کہا کیا اور ان کا جو باڈی لینگویج تھی اس سے کیا رسپانس تھا، یہ جو سجیشن تھا اس پہ؟ جی بالکل، یہ جب ڈائیلاگ والی بات ہوئی تو ڈائیلاگ کی دراصل بات اس طریقے سے ہوئی کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے دراصل یہ بات کی جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے، سائپر کا کیس ہے، 14 سال کی سزا سنا دی گئی، توشہ خانہ کا 2 کروڑ کا تحفہ تھا، اس کی ویلیو جو ہے وہ اربوں روپے کی لگا دی گئی۔ تو اس پہ اتھر منالہ صاحب بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ جو آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ اس کیس سے متعلقہ نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے، سیاسی لوگوں سے ہے، سیاستدانوں سے ہے، پارلیمنٹ سے ہے۔ تو پھر چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، ان کے روسٹر پہ بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ بات چیت کیوں نہیں شروع کرتے، بات چیت کریں، جس پہ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تو سابق صدر آصف علی زرداری نے بالکل اپنا جو دروازہ ہے پیپلز پارٹی نے کھلا رکھا ہوا ہے، آصف علی زرداری نے یہ ان کو پیشکش بھی کی تھی لیکن اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، بلکہ فاروق ایچ نائک نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ نیب کا ریفرنس نہیں بنا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں وہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جھگڑوں میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے، اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ اپنا اختلاف رائے رکھیں لیکن جو مسائل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو ایشوز بتائے گئے ہیں وہ تو بات چیت سے حل ہونے ہیں۔ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس پہ عمران خان صاحب کا کیا رسپانس تھا اور خاص طور پہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ عمران خان صاحب جو مذاکرات کے حوالے سے جب قاضی فیصل ریمارکس دے رہے تھے وہ سنتے رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں کیونکہ عدالت نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ نیب کے قانون کو چینج نہیں کر سکتی، کیا نیب کے ادارے کو قانون کو ختم نہیں کر سکتی؟ تو عمران خان صاحب نے مذاکرہ والی بات پہ اور تمام باتوں کا یہ جواب دیا کہ ان کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ تو فارم 45 والے ہیں۔ آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا، بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ناظرین، اور اس سے جو اب جو فیصلہ ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بات بھی ہو گئی، انہوں نے مکالمہ بھی کر لیا، جس طرح عمران بتا رہے تھے کہ وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، مطمئن نظر آ رہے تھے، اور جاتے ہوئے ان کا موڈ بھی عمران کے مطابق جو ہے وہ اچھا تھا۔ تو لیٹس ہوپ کہ اب جو فیصلہ آئے گا وہ کیا ہوگا، امپورٹنٹ فیصلہ ہر حوالے سے۔ پروگرام میں آگے چلتے ہیں، بطول آج جو یہ تصاویر سامنے آئی ہیں یہ اس کے اوپر ایک پوری بحث چھڑ گئی ہے، اور بطول آپ بھی اس بحث کو فالو کرتی رہی ہیں صبح سے بڑی ڈیٹیل میں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس پہ اور کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ ایک اس کا جو ایک خبر خلاصہ جو ہے وہ اگر آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے ویوز کو پتہ چلے کہ تمام تر معاملہ صبح سے کیسے چل رہا ہے۔ بالکل، عمران خان کی جو پریزن سیل ہے اس کی تصاویر آفیشلی گورنمنٹ نے شیئر کی ہیں، اور نیب ترامیم کیس میں عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں وکیل تک رسائی حاصل نہیں ہے، وفاقی حکومت نے عدالت میں رپورٹ پیش کروا دی ہے، اور دستاویزات کے ساتھ عمران خان کی جیل میں وکلاء کے ساتھ ملاقات کی تصاویر ہیں، ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ عدالت مناسب سمجھے تو تحقیقاتی کمیشن بھی بنا سکتی ہے، حکومت کے مطابق قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے۔ عمران خان کو ایئر کولر، ٹی وی، اسٹڈی ٹیبل، آفس کرسی
ड्राई फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और किताबें भी दी गई हैं। सेल के बाहर एक राहदारी है जहां उन्हें वॉक करने की सहूलत मैसर है। इमरान खान को वर्जिश के लिए मशीन दी गई है, बाकी के सेल खाली छोड़ दिए गए हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो ये वो तफसीलात हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और इस हवाले से एक बहुत रेलिवेंट गेस्ट हमारे पास हैं आपके लिए, मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, जो कि साबिक IG जेल खाना जाते हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि जो सहूलियात इमरान खान को दी गई हैं क्या वो लॉफुली बिल्कुल ठीक हैं, कम दी गई हैं, ज़्यादा दी गई हैं, क्योंकि एक मुख्तलिफ आरा है जो इस हवाले से हमें देखने को मिल रही हैं। जी फात साहब। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा शाहिद सलीम, वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और क्योंकि आप जो हैं वो IG, जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप शाहिद बेग साहब, आप क्योंकि IG जेल खाना जात भी रहे हैं, तो जाहिर बात है आपसे बेहतर कौन जानेगा कि ये मामलात जो हैं ये किस तरीके से होते हैं। तो पहले तो ज़रा अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में हमें ये बताएं कि ये जो तस्वीर आई हैं इमरान खान साहब के जो जेल सेल है, ये इस पे दोनों तरफ से रायज़नी हो रही है कि उनको जितना इंटाइटल्ड है उससे ज़्यादा दिया गया है, या उनको बड़ी बुरी हालात में रखा जा रहा है। तो आपकी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये मद्देनज़र रखना है कि बानी PTI ये कौम का असासा है, अहम असासा है, और इनको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो लिहाजा इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इनको सेपरेट रखना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ना करे कि कोई नुकसान ना हो। तो लिहाजा आइसोलेशन को तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि वो नेसेसरी था इनकी सिक्योरिटी के लिए। बाकी जो फैसिलिटीज़ की बात है, जो पिक्चर्स मीडिया में इस वक्त चल रही हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की और फिर अल्टीमेटली वो मीडिया की ज़ीनत बनी, तो वो पिक्चर्स मैंने सारी देखी हैं। उनमें मुझे गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली। अगर हम बेटर क्लास फैसिलिटीज़ का चैप्टर उठा के देखें तो वहाँ हमें पता चलेगा कि जितने भी बेटर क्लास प्रिजनर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं बाय रूल्स। मसलन बुक्स वो पढ़ सकते हैं, बुक्स मंगवा सकते हैं, एक बुक रैक वो रख सकते हैं। इसी तरह कपड़े लटकाने के लिए एक वार्डरोब जो सी है वो रख सकते हैं। चारपाई दी जा सकती है, मैट्रेस दिया जा सकता है, LCDs दी जा सकती है। बहुत पहले LCD का कंसेप्ट ही नहीं था, TV 21 इंच का दिया जा सकता था, लेकिन आज से कोई 3 साल पहले रूल्स रिवाइज हो गए थे, इंस्ट्रक्शन जारी हो गई थी, और अगर आप देखें तो अब आम प्रिजनर्स को भी इवन 55 इंच की LCDs दी गई हुई है। और जहाँ तक बुक्स का तल्लक है तो हर जेल के अंदर एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड होती है जहाँ प्रिजनर्स की एक्सेस होती है, और इवन जेल हुकाम भी उनको मोटिवेट करते हैं कि आप बुक पढ़ा करें ताकि वो पॉजिटिव चीज़ों में हिस्सा लें। अच्छा, ये बेग साहब एक चीज़ क्विकली बताइएगा, एक चीज़ और बताइएगा, ये जो इमरान खान साहब को जो तमाम तर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसका अगर आप मवाजना करें, मिसाल के तौर पर जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, या मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, या जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उसका इससे किस तरीके से मवाजना किया जा सकता है? क्योंकि उस वक्त के बारे में कोई उनकी जमात ही कहती है कि नवाज शरीफ साहब को तो ज़मीन पे गद्दा डाल के जो है वहाँ पे उनको सुलाते थे, या शहबाज शरीफ साहब को ज़मीन पे सुलाया जाता था। इसमें कितनी सदाकत है और इन दोनों का मवाजना कैसे करेंगे आप? देखें, नवाज शरीफ साहब भी बेटर क्लास प्रिजनर थे, शहबाज शरीफ साहब भी बेटर क्लास प्रिजनर थे। जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा का तल्लक है तो उनको बेटर क्लास फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन नहीं थी, जबकि ये फैसिलिटीज़ पार्लियामेंटेरियंस को दी जाती हैं, या कोई गजटेड ऑफिसर हो या कमीशनड ऑफिसर हो, या 6 लाख रुपया इनकम टैक्स उसने पिछले साल दिया हो। तो ऐसी कैटेगरी में चूँकि मरियम नवाज साहिबा नहीं आती थी तो लिहाजा उनको बेटर क्लास फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। लेकिन अदरवाइज़ जितनी भी पंजाब में ख़वातीन हैं उनको चारपाई जिस कमरे में उनको बंद किया था, मिसाल के तौर पर उनके पास बेटर क्लास नहीं था, आपने रीज़न बता दिया, लेकिन वो जो भी उनके जहां उनको रखा गया था वो इससे बदतर था जहां पे अभी इमरान खान साहब को रखा गया है।
نہیں، خواتین کے لیے علیحدہ ارینجمنٹ ہے، جینٹس کے لیے علیحدہ ارینجمنٹ ہے، لیکن سیکیورٹی کا بہرحال خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جیل کے اندر اپوننٹ بھی لوگ ہوتے ہیں، کریمنل ہیں، ڈکیٹس ہیں، منشیات میں ملوث ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی جتنی ڈگنیٹریز ہیں ان کو کم از کم عام کریمنل سے سیپریٹ رکھا جائے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں. ٹھیک. اور جہاں تک یہ ابھی بات ہو رہی تھی فیسلٹیز کی، تو وہاں میں دیکھ رہا تھا. بہت شکریہ مرزا شاہد بیگ صاحب. فہد صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہمیں ہمارے مہمان بھی جوائن کریں اور ان سے بھی ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں جوائن کریں رانا احسان افضل نون لیگ سے اور فردوس شمیم نقوی صاحب تحریک انصاف سے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج ان کے پریزن سیل کی تصاویر آفیشلی منظر عام پہ آئی ہیں، ان کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے صبح سے. نقوی صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ تھے جن کو ان سب کا ایکسپیرینس تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی ہی فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں اور یہ مناسب فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تنقید کریں آپ لوگ کہ یہ مناسب فیسلٹیز نہیں ہیں. جی دیکھیے، جیل مینول آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اور کلاس بی بیٹر سٹیزن کے جو ہے اس کے اندر کراچی میں بھیجیے ایک آدمی کو، اور ایک ہے زرداری پارٹ جیل کا، اور اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں کیا کیا فیسلٹیز دی ہوئی تھیں ایک سابق صدر کو. بات ساری جو جس کے سائز آف دا روم، پیپل ٹو سرو اور ایئر کنڈیشننگ، کس چیز کی کمی ہے وہ دیکھیے جو پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے. اول تو تصویریں کسی کی ریلیز نہیں کی جاتی، کوئی ملنے نہیں دیا جاتا. یہ ریلیز کس نے کی تصویریں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے سے جس طرح ملنے کا پروٹوکول لگا ہوا ہے وہ آئندہ ماضی میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. ابھی بھی میں ملنے گیا تھا پچھلے ہفتے خان صاحب سے، تو ایک شیشے کی دیوار کے پیچھے سے ملوایا گیا، 3 آدمی وہ تھے، کیمرہ بھی لگا ہوا تھا. میں سے پولیٹیکل کنسلٹیشن کرنی ہے کوئی نہیں کر سکتے. اور جو ان کے کیسز کے اندر کی جو صورتحال ہے، ایک کنوکشن تو ختم ہو چکی ہے، دوسری عدت کیس والی ہے جس پہ کنوکشن ہوا ہے. اور جو کنوکشن جس طرح ہوئی ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے، اور اس کیس کے بارے میں بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ جب ایک خاتون گواہی دے دے کہ میں نے عدت پوری کی ہے، the case is over according to Islamic شریعت. It's not. اس کے بعد کیا کیا حربے استعمال ہو رہے ہیں just to keep him detained. شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر 9 FIR. ٹھیک ہے، ذرا اس پہ واپس آتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، ذرا رانا احسان افضل صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیں. رانا صاحب، یہ جو تصویریں آئی ہیں سامنے، پہلی بات تو یہ ایک سوال واقعی میں جو نقوی صاحب پوچھ رہے ہیں جنون ہے کہ اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ منظر عام پہ تو نہیں آنی چاہیے، تو سپریم کورٹ میں ہوئی تھیں، تو کیا یہ واقعی میں پبلک ریکارڈ ہے یا اس کو جان بوجھ کے گورنمنٹ نے جو ہے وہ میڈیا پہ ریلیز کیا؟ اور یہ جو فیسلٹیز ہیں، ایک وہ سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، تو یہ فیسلٹیز ایک سابق پرائم منسٹر کے والی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تصویریں گورنمنٹ تو نہیں ریلیز کی، یہ کہاں سے ریلیز ہوئی ہیں اس کی اب آئی ایم شیور جو جیل کے سپرڈنٹ ہوں گے اس کی وہ تحقیق کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی تحقیق کی جا سکتی ہے. دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے. اگر خان صاحب کو کوئی فیسلٹیز کوئی کم مل رہی ہیں، کسی کا خیال ہے کم مل رہی ہیں، کسی کا خیال ہوگا زیادہ مل رہی ہیں، لیکن اگر کم مل رہی ہیں تو یہی عدالتیں ان کی سزائیں کلعدم کر رہی ہیں. انہی عدالتوں میں وہ کسی ایک ہیئرنگ میں اگر وہ کہیں کہ میری جو فیسلٹیز ہیں وہ اس طرح اے ہونی چاہیے ہیں یا بی کلاس کے مطابق ہونی چاہیے، تو عدالتیں وہاں ان کو وہ ریلیف دے دیں گی. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ سپیس اویلیبل نہیں ہے. انہوں نے ایکچولی رانا صاحب آج جو سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم کیس چل رہا ہے اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو کہا ہے ایکچولی ایگزیکٹلی یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں کہ میرے پاس مجھے جو فیسلٹیز یہ دے رہے ہیں وہ کیسی ہیں، اور آپ یہ بھی چیک کریں کہ نواز شریف صاحب کو کیسی دی جا رہی تھیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تو ہے کہ جی بالکل ہم جو ہے وہ یہ چیک کروائیں گے، یعنی لک انٹو اٹ. تو یہ انہوں نے ریز تو کر دیا خان صاحب نے ایشو.
یہ کوئی اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اگر جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ان کو فیسلٹیز آئی ایم شیور رولز ریگولیشنز کے مطابق دی ہوں گی. اگر ان کا خیال ہے کہ اس سے بہتر ان کو کوئی فیسلٹیز ملنی چاہیے تو یہ تو آج انہوں نے سپریم کورٹ میں ریز کیا نا, وہ جہاں جن ہائی کورٹ سے ان کی سزائیں کلادم ہوئی ہیں, جو وہ کیسز کے ہیئرنگ میں جب وہ جاتے ہیں. فردوس نقوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ رانا صاحب فردوس نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل مینیول کے مطابق نہیں ہے جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, حالانکہ ابھی بطول جس طرح ذکر کرنی تھی کہ ہم نے سابق آئی جی جیل خانہ جات سے بھی گفتگو کی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیسلٹیز جو ہیں یہ عین مطابق ہیں, لیکن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہے ایسا, ان کو زیادہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو کہیں گے نا پروپیگنڈا, پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے کہ انہوں نے ہر چیز پہ پروپیگنڈا کرنا ہے. میں نے تو آپ کو بڑی سمپل سی بات کی, میں کہوں گا کہ ان کی فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, یہ کہیں گے فیسلٹیز خراب ہیں. اگر خراب ہیں تو آپ درخواست دیں انہی عدالتوں میں جو آپ کی سزائیں ختم کر رہی ہیں. ان کو لگے گا کہ فیسلٹیز آپ کی نہیں ٹھیک تو وہ بہتر کر دیں گے. یہ بحث, یہ میڈیا کی بحث تو ہے ہی نہیں, یہ تو بحث جو ہے آئینی قانونی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی جو اگر وہ تو عدالتیں تو سزائیں معاف کر رہی ہیں. نقوی صاحب ذرا اس کا رسپانس دیں کہ یہ بحث اس کے بجائے کہ ہم میڈیا میں کریں, اس کے بجائے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر اور یہ کہیں کہ جی ان کو فیسلٹیز زیادہ دی ہیں کم دی ہیں, اگر واقعی میں اتنا بڑا ایشو ہے تو عدالتوں کو سے رجوع کریں. اور جیل مینیول کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو سب کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہ دیکھیے بات یہ, پہلی چیز تو پروگرام میں سوال آپ نے پوچھا, تصویر میں نے نہیں شائع کی. میں تو یہ سوال لے کے کورٹس میں گھوم ہی رہا ہوں, کورٹس کو بار بار کہہ چکیں گے دس از ناٹ دیئر. سپیریئر کلاس کی جو پریزن کا ہے, the qualification of her A Arman based on multiple criteria such as whether the prisoner is a casual or habitual, social and financial status of the family, profession of the prisoner, income or academic qualification of the prisoner. یہ ساری جو اس کی کرائٹیریا اس کے اوپر خان صاحب اے کلاس کے اور بی کلاس کے پرزنر کی فیسلٹیز کے جو ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ بات بار بار کہی گئی ہے اور ججمنٹ میں بھی کہی گئی ہے کہ خان صاحب کو دی جائیں گے. اگر وہ نہیں دی جاتی ہیں, ان کو چیک اپ نہیں دیا جاتا, ایک تو یہ کہ پہلا ظلم جو کیا تھا وہ ڈیالہ پریزن کے بجائے ان کو اٹک لے گئے تھے, وہ بھی کوئی قانون کے تحت نہیں تھا. ایک زیادتی کوئی ہو رہی ہے بار بار, اور یہ ہر وہ زیادتی. لیکن نقوی صاحب, جی نقوی صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کچھ دن پہلے عمران خان نے مہدی حسن جو کہ فورن جرنلسٹ ہیں ان کو انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ڈیتھ سیل نہیں ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا یہ مزید بہتر ہونا چاہیے تھا نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ عمران خان کی اس اسٹیٹمنٹ کی تو نفی کرتا ہے کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اداروں کو اور حکومت کو اس وضاحتی پوزیشن میں آنا پڑا اور یہ تصاویر آفیشلی دکھانی پڑی. اوکے خاتون, دیکھیے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی سمپل سی ہے. جو اڈیالہ جیل کی ڈیزگنیٹڈ ڈیتھ سیل ہیں اسی میں رکھا گیا ہے. بطول راجپوت میرے ساتھ ہیں, ان کا نام ہے. فاتح I'm okay with this, I'm fine. Sorry, I have not. کون بول رہی ہیں؟ میں نے جی میں بطول بات کر رہی ہوں. جی نقوی صاحب پلیز کنٹینیو. جی کون بات کر رہی ہیں؟ بطول بات کر رہی ہیں. بطول, سوری بیٹا, میں نے I cannot. It's okay. تو میری معذرت, میری کوئی ڈس ریسپیکٹ مینشن نہیں تھی, اسی لیے لفظ میں نے خاتون استعمال کیا تھا. محترمہ بھی کر سکتا ہوں, دونوں کر لوں. یہ اس کے لحاظ سے جو ہے, allow me to say کہ یہ آپ کی بھی بڑائی ہے کہ آپ نے اس پہ معذرت کی ہے. بہت لوگ نہیں کرتے, ازیوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو صرف خاتون کہہ دیں, لیکن یہ آپ کی بھی بڑائی ہے, آپ کی گریس ہے کہ آپ نے اس پہ معذرت کی ہے. So I'm grateful to you. نہیں بھائی دیکھو, بڑی سیدھی بات ہے. جب آدمی کسی کو پہچانتا اور نام ہو تو اس کو اس کے نام سے یا کوئی عزت والے القاب سے پکارا جائے. محترمہ کہہ سکتا ہوں, ناٹ ان اے سرکاسٹک وے, ایز اے سائن آف ریسپیکٹ. جی بالکل بہت مہربانی. مجھے کوئی ان سے نہیں اختلاف بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور اختلاف بھی ہو تو الفاظ کے چناؤ اور زبان درست رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے سابق پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے 12 یہ بیان نہیں دیا ہے, ایک دفعہ نہیں دیا ہے, کورٹ میں دیا ہے کہ مجھے جن سیلز میں رکھا گیا ہے they are the designated death cell in Adiala jail. یہ آپ
नक्शे पे भी जाके देख लेंगे तो ये वही है। वहां जब मेरी खुद सुपरिटेंडेंट पुलिस से बात हुई तो उसने ये कहा कि जी ये रखा वहीं गया है, लेकिन इसलिए रखा गया है कि हम चाहते हैं खान साहब की सिक्योरिटी को बड़ा रिस्क है, इसलिए आइसोलेशन में रखने के लिए हमने ये किया। तो ये कोई वहां के जेल वाले भी नहीं डिनाई कर रहे हैं बतूल, ये वो भी नहीं कहते कि ये डेथ सेल नहीं है। आप यू आर द फर्स्ट पर्सन डिनाइंग इट, यू कैन चेक द स्टेटमेंट आई एम गिविंग। ठीक है जी, चले राणा साहब फाइनल वर्ड 30 सेकंड। राणा साहब डेथ सेल, वो कह रहे नकवी साहब ये मेंटेन कर रहे हैं कि डेथ सेल है, ये हमने फोटो सारों ने देख ली हैं, योर रिस्पॉन्स? देखिए, इन लोगों ने तो ये भी कहा कि बुशरा बीबी को जो है वो पॉइजन कर दिया गया है, बल्कि बुशरा बीबी ने भी कहा और मेडिकल रिपोर्ट्स ने उसकी नफी की। तो बिल्कुल उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनका ख्याल भी रखा जा रहा है, उनको अच्छी डाइट भी दी जा रही है, उनको एक्सरसाइज करने के मौके भी दिए जाते हैं, तो ही इज बीन वेल टेकन केयर ऑफ। अगर इनको कोई शक व शुबा है, अगर इनको कोई उस पर कोई एतराज है खान साहब को, तो वो अदालतों में, जिन अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, वो ये इसको रेज कर सकते हैं। और अगर कोई अदालती अहकामात इस तरह के आए तो उसको इम्प्लीमेंट करना जेल के सुपरडेंट का फर्ज है, और अगर वो नहीं करता तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये किसी ने कोई दायर किया है कोई अभी तक सुपरडेंट। So it is more of a media trial. ठीक हो गया, आई थिंक पॉइंट आ गए दोनों तरफ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोनों जमातों को हमने सुन लिया। नकवी साहब और राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए आपसे माजरत, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। बतूल, ये इसमें ये भी ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये भी नोट कर लें कि ये जो हमारे पास लिस्ट आई है, ये जो रिलीज की, जो तमाम लोग जो खान साहब को मिलते रहे, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें ज्यादातर एडवोकेट्स हैं, उनके लॉयर्स हैं। तो वाकई में अगर इतना बड़ा इशू था फैसिलिटीज के हवाले से, तो इनमें से कोई भी लॉयर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कोर्ट में जाके कह सकता था कि जी प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं हुआ, या आज मामला गर्म हुआ है। बहरहाल बिल्कुल, और उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी उनसे विजिट हमारे करें। दो बहुत ही सीनियर कॉलीग्स हमारे साथ होंगे। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीब फारूक और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें और इसी पे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुनीब फारूक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और फात साहब उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि ये जो तस्वीर बज़ाहिर लीक की गई हैं, क्योंकि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अभी राना अफजल थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी हमने तो लीक नहीं की, लेकिन जो इसका लीक होना है और फिर इसका फैलना है और इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, तो इसका एटलीस्ट वो पर्पसफुल करती है, सर्व करती है जो सवालात ऑलरेडी उठ रहे थे। तो दोनों मेहमानों से हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं। फात साहब, जरा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। जी बिल्कुल, और ये क्योंकि आज सुबह से इसी पे बहस हो रही है, तो जरा इस पे मजहर अब्बास साहब का ही पर्सपेक्टिव लेते हैं, हमारे सीनियर कॉलीग हैं, तज्जियाकार हैं। मजहर साहब, ये जो तस्वीरें सुबह से आई हैं मंजर आम पर और सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे हर तरफ घूम रही हैं, इस पर हर तरह की बहस छिड़ गई है, आप भी फॉलो कर रहे होंगे। तो इससे आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, जो कम से कम मुझे नजर आ रहा है कि इन तस्वीरों को इस तरीके से लीक कर कर या प्रेजेंट कर कर ये साबित करना कि इमरान खान साहब को अच्छी भली फैसिलिटीज मिली हुई हैं जो जेल में उनको मिलनी चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट का पर्पस सर्व हुआ है या पीटीआई को इससे एक प्रोपेगेंडा एज मिल गया है? शुक्रिया फहद। देखिए, बहुत आसान तरीका है कि अगर आप ये कह रहे हैं, और मैंने उज़मा बुखारी साहिबा को सुन रहा था, और आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है गलत हो, लेकिन बजाय इसके कि ये तस्वीर लीक हों और इसको फिर इसके बारे में राय कायम की जाए, बहुत आसान तरीका है कि आप मीडिया को अलाउ करें कि इमरान खान विजिट कर ले और देख ले कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यानी जेल का एक विज़िट करवा दें ना, बजाय इसके कि तस्वीरें लीक करवा रहे हों, लोग अपनी आंखों से देखें। यानी जो जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरामैन्स हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेल में इमरान खान रह रहे हैं। ऐन मुमकिन है आपकी ये जो बातें हैं, ये जो तस्वीरें बिल्कुल दुरुस्त हों। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हों, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हाई प्रोफाइल लोग रहे हैं, वो जब जेलों में रहे हैं
تو ان کو بائی اینڈ لارج، اور اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، نارملی ایکس پرائم منسٹر ہوں گے یا اینی ون ہو ہیڈ پاسڈ ہز ماسٹرز، اس کو یہ فیسلٹی ملتی ہے اے کیٹیگری کی، اے کلاس ملتی ہے اس کو. تو آپ سخت جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بہت ہی اچھی فیسلٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے جیلوں میں وزٹ کیا ہے، میں نے ذاتی طور پہ بہت سی جیلیں وزٹ کی ہیں جن میں نے دیکھا ہے کہ جو وی آئی پی پرزنرز ہوتے تھے ان کے لیے کیسے سیل بنائے جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ کراچی سینٹرل جیل میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو وی آئی پیز کے لیے پریزنز ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے. لیکن آفٹر آل جیل ہوتی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ تصویریں لیک کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو بہت اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کورٹ سے درخواست کریں. آپ درخواست کریں جو ہے وہ میڈیا کی ٹیموں کو لے جائیں اور ان کو اجازت ہو. آپ عمران خان سے بات چیت کی بھلے اجازت نہ دیں، لیکن آپ کو اجازت ہو کہ آپ جا کے دیکھیں کہ ان سیل میں ایز کمپیئر ٹو ادر سیل کیا فیسلٹیز ہیں. مدر صاحب، اب یہ جو سارا ایشو کھڑا ہوا ہے صبح سے جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، اس میں ظاہر بات ہے ایک موازنہ جو ہے وہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو کیسے رکھا گیا تھا، مریم صاحبہ کو کیسے رکھا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں تھا کیا فیسلٹیز دی گئی تھیں، دیگر جو رانا ثناء اللہ صاحب کی فوٹوگراف ہمارے سامنے ہیں، ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا گیا تھا. اور اس سے پہلے میرے خیال میں ایشو شروع تب ہوا جب وہ مہدی حسن کا جو انٹرویو تھا جس میں عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ جی مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. تو وہاں سے میرے خیال میں شاید یہ ٹریگر ہوا. تو وہ جو ایک پورٹریل تھا کہ جی ڈیتھ سیل ہے یا بہت ہی کوئی خوفناک قسم کی جگہ پہ انہیں رکھا ہوا ہے، بہت ہی مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے، یہ جو تصاویر آئی ہیں اس سے کم از کم وہ تاثر زائل ہوتا ہے یا آپ کے خیال میں پھر بھی پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ ان تصاویر سے ان کو ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنانے میں اب آسانی ہوگی؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ بجائے اس کے کہ آپ تصاویر لیک کریں، آپ الاؤ کیوں نہیں کرتے؟ فرض کریں میں اگر کہوں کہ مجھے جو ہے الاؤ کر دیں، میں جا کے دیکھ لوں اور اگر آپ کی باتیں درست ہیں تو بالکل، اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں. اور لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی تصاویر لیک کریں، آپ میڈیا کو ایکسیس دیں اور میڈیا خود اپنا ججمنٹ کرے میڈیا کہ ان کو. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، خواجہ سعد رفیق، ان سب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے برا سلوک ہوا ہوگا، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بھری پڑی ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں انہوں نے تو بدترین تشدد برداشت کیا ہے اور بدترین تشدد میں رہے. خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑا تشدد ہوا ہے. لیکن ہم صرف فوٹوگراف لیک کر کے مجھے کیا پتہ یہ کس کا سیل ہے، میں یہ کیسے جج کروں کہ یہ کس کا سیل ہے؟ یہ میں تو اس وقت ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ اسٹیج لیکن اس میں جو چلے وہ تو ایک ازمپشن ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تصویریں غلط ہیں. اگر ہم ازمپشن یہ کر لیں مثال کے طور پر کہ یہ وہ سیل ہے اور اگر وہ سیل پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین کا نہیں ہے تو obviously وہ گورنمنٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ بیک فائر کرے گا. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو میں دوں گا کہ موسٹ لائکلی یہی ہے. The bigger question in my mind مدر صاحب is کہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے اس کو فائدہ ہوگا، عمران خان صاحب کے حوالے سے سمپتیز اور زیادہ بڑھیں گی جیسے ان کے ساتھی اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہنے میں اب زیادہ کانفیڈنٹ ہوگی کہ دیکھ لیں یہ ڈیتھ سیل تو نہیں ہے؟ فہد دیکھیں، اگر یہ بات ساری تصاویر درست ہے، جیسے آپ نے کہا کہ فرض کریں ازیوم کر لیں یہ ساری باتیں درست ہیں، تو میرا سوال عمران خان سے بالکل یہ بنے گا کہ جو کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے نیلسن منڈیلا کی، اس کو پڑھیں کہ نیلسن منڈیلا نے 35 ایئرز کیسے گزارے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری، اور خود عمران خان یہ کہتے رہے ہیں، یہ پوزیشن لیتے رہے ہیں
کہ ایک VIP میں اور ایک عام قیدی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ خود جیل مینیول میں یہ فرق ہے. خود جیل مینیول ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا قیدی A کلاس کا ہے, کون سا قیدی B کلاس کا ہے, کون سے قیدی کو C کلاس میں رکھا جاتا ہے. یہ جیل مینیول میں موجود ہے. اور جو اس اسٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر رہے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ رہے ہوتے ہیں, MNAs رہے ہوتے ہیں, اور جو ایون جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, ان کو B کلاس اور A کلاس ملتی ہے. اب A کلاس اور B کلاس میں کیا یہ فیسلٹیز میں نے ایڈمرل منصور الحق کی میں نے فہد ایڈمرل منصور الحق ان کو یہ ظاہر بات ہے فیسلٹیز جو ہیں وہ جیل مینیول کے مطابق مظہر صاحب ہوتی ہیں, اور کیونکہ وہ سابق پرائم منسٹر بھی ہیں تو ان کے سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے. اور پھر ابھی ہماری بات ہوئی تھی جو سابق جیل IG ہیں جیل خانہ جات کے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تقریباً جو بیٹر کلاس فیسلٹیز ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. دوسری طرف مظہر صاحب آج نیب ترامیم کا جو معاملہ چل رہا سپریم کورٹ میں, وہ بھی اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور آج اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی, خان صاحب خود آئے, مکالمہ ہوا, بات ہوئی, ڈائیلاگ کی بات ہوئی, چیف جسٹس نے خود کہا کہ آپ کیوں نہیں ڈائیلاگ کرتے. اب اس میں دو سوال ہیں مظہر صاحب ویری کوئکلی. پہلا تو یہ کہ اگر یہ فیصلہ PTI کے حق میں جاتا ہے اور تو اس سے یعنی نیب ترامیم میں اگر جو ہے وہ جو بانی چیئرمین کا جو موقف ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ, اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ جو ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ فلیکسیبلٹی شاید ہمیں نظر آئے کہ اب معاملات کو آگے بڑھائیں, کو بات کریں؟ دیکھیں فہد, ایک چیز تو یہ کہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس سے تھوڑا سا وہ یہ کہ دیکھیے جو بیانیہ ہے جو ہمارے یہاں آپ اور ہم سال سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, فالو کرتے رہے ہیں, جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ بڑی مختلف, بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہے. جو اسٹرانگ پوزیشن میں وہ ورکر ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے اپنے لیڈر, بہت اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا بھی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے وہ پوزیشننگ تو اپنی جگہ رہے گی. اس کا یہ ضرور ہے کہ وہ یہ سوالات ضرور اٹھائے گا جو سوالات وہ اٹھائے جا رہے ہیں. جو دوسری بات ہے, دیکھیے عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے یا PTI یہ موقف رکھتی ہے اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں, تو پہلی چیز یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف تو سامنے آ گیا تھرو DG ISPR, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 9 مئی ایک تو آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں اور آپ 9 مئی کے واقعے پہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں. تو ایک طریقے سے اگر آپ نے کوئی کانٹیکٹ, کوئی رابطے کرنے ہیں تو ان کی طرف سے تو پری کنڈیشن آ گئی ہے, اور وہ یہی آئی ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے 9 مئی کے واقعے پہ غیر مشروط ٹھیک ہے. مطلب صاحب وقت وہاں پہ ختم ہو گیا, لیکن آپ کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ بالکل آ گیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بطول یہاں پہ معاملات کھڑے ہیں اور میرے خیال میں اب یہ ابھی اور چلے گی ان تصاویر کے اوپر. بالکل, اور جیسے CJ نے عمران خان کو یہ تجویز دی کہ مذاکرات کی طرف بڑھیں, اور جسٹس مندوق خیل صاحب نے بھی دی, اور ماضی میں اس طرح بندیال کوڈ بھی کر چکا ہے, تو یہ ایک اور موقع ہے جس کو PTI کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.